يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات، ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں جہاں کے مالک و مختار حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے لوگوں، ایسی توبہ کرو کہ لوگ نصیحت حاصل کریں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ ایک مرتبہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو دوبارہ اس گناہ کو نہ کرے. جب بندہ ایک مرتبہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو دوبارہ اس گناہ کی طرف قدم نہ اٹھائے. جس طرح کہ بکری کا دودھ بکری کے تھن سے نکلنے کے بعد واپس تھن میں نہیں جاتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ ایک مرتبہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد دوبارہ اس گناہ کی طرف قدم نہ اٹھائے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھے گا، ہر جاندار کو موت آئے گی، ہر نفس کو موت آئے گی. رب فرماتا ہے کل من علیہا فان. ہر چیز فنا ہو جائے گی. یہ زمین بھی فنا ہو جائے گی، آسمان بھی فنا ہو جائے گا، چرند و پرند بھی ختم ہو جائیں گے، انسان و حیوان بھی ختم ہو جائیں گے، یہ بڑی بڑی عمارتیں بھی ختم ہو جائے گی، مگر باقی کیا چیز رہے گی؟ تو رب فرماتا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو اللہ رب العزت کی ذات ہے. حضرات، یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے. اس میں بہت سارے لوگ آئے اور چلے گئے. یہاں تو قارون و حامان جیسے مالدار آئے اور چلے گئے جن کا آج نام تک باقی نہیں رہا ہے. آخرکار وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے اپنی زندگی میں عمل ہی ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا نام باقی نہیں ہے. حضرات، دنیا تو انسان تو اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن ایسا عمل کر کے جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا نام باقی رہتا ہے. جیسا کہ کسی باپ نے اپنے پسر کو نماز سکھائی، کسی باپ نے اپنے ابن کو نماز سکھائی، کسی باپ نے اپنے فرزند کو نماز سکھائی، کسی باپ نے اپنے بیٹے کو نماز سکھائی، تو اس کے باپ کا تو انتقال ہو گیا. اس کا بیٹا جب تک زندہ رہے گا اور نماز پڑھتا رہے گا تو ہر دن میں 17 مرتبہ پڑھے گا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے ہمارے رب، میرے والدین اور تمام مومنوں کی مغفرت فرما. تو پڑھنے والے کو بھی ثواب ملے گا اور پڑھانے والے کو بھی ثواب ملے گا. بہرحال کہ انسان تو اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن ایسا عمل کر کے جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا نام باقی رہتا ہے. حضرات، آپ دیکھیں، علامہ شیخ سعدی کا نام آج بھی باقی ہے، غوث اعظم کا نام آج بھی باقی ہے، خواجہ معین الدین کا نام آج بھی باقی ہے، خواجہ قطب الدین کا نام آج بھی باقی ہے، نظام الدین اولیاء کا نام آج بھی باقی ہے، بابا فرید الدین گنج شکر کا نام آج بھی باقی ہے، صابر کلیر کا نام آج بھی باقی ہے، علامہ جامی کا نام آج بھی باقی ہے، مخدوم سمنا کا نام آج بھی باقی ہے، اعلیٰ حضرت کا نام آج بھی باقی ہے، تاج الشریعہ کا نام آج بھی باقی ہے، صدر الشریعہ کا نام آج بھی باقی ہے، حمید الدین ناگوری کا نام آج بھی باقی ہے، اور مفتی اعظم ہند کا نام آج بھی باقی ہے. آخرکار وجہ کیا ہے؟ حضرات، وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں عمل ہی ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا نام باقی ہے. آج ہمارے نوجوان اپنے سینوں پر مار کے کہتے ہیں ہم غریب نواز کے ماننے والے ہیں، غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے جناب اعلیٰ حضرت تو نماز پڑھا کرتے تھے، غوث اعظم تو نماز پڑھا کرتے تھے، خواجہ معین الدین تو نماز پڑھا کرتے تھے، آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ تو جواب ملتا ہے حضور ہمیں نماز آتی نہیں، ہمیں قرآن پڑھنا آتا نہیں، ہمیں تلاوت کرنی آتی نہیں، ہمیں اذان آتی نہیں. اذان جب ہمارے
گھروں میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے تو رات کو 12 بجے کو امام صاحب کو کال کیا جاتا ہے، حضرت ہمارے گھر پہ بچہ ہوا ہے اس کے کان میں اذان دینی ہے، حافظ صاحب کو کال کیا جاتا ہے، مولوی صاحب کو کال کیا جاتا ہے، حضرت ہمارے گھر میں بچہ ہوا ہے اس کے کان میں اذان دینی ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے نوجوانوں کو اذان نہیں آتی، ہمارے نوجوانوں کو قرآن نہیں آتا، ہمارے نوجوانوں کو نماز نہیں آتی، نماز پڑھنے میں شرم آتی ہے، قرآن پڑھنے میں شرم آتی ہے، اذان دینے میں شرم آتی ہے۔ اذان دینا تو بڑی بات ہے، ہمارے نوجوان اور بزرگوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ جب کسی میت کو جنازے گاہ میں لے جایا جاتا ہے تو امام صاحب سے کہتے ہیں حضرت بلند آواز سے نیت کریں تاکہ ہم بھی سن لیں۔ اللہ اکبر، ہمارے نوجوانوں اور بزرگوں کو نماز جنازہ کی نیت تک نہیں آتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے اچھا وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل، تم میں سے اچھا وہ ہے جس کی عمر کم ہو اور عمل زیادہ ہو۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے برا وہ ہے جس کی عمر تو بہت لمبی ہو لیکن عمل کم ہو۔ تو ہمارے نوجوانوں اور بزرگوں کو نماز جنازہ کی نیت تک نہیں آتی ہے۔ لعنت ہو ایسی زندگی پر جس زندگی میں نماز جنازہ کی نیت تک نہیں سیکھ پائے۔ اور کسی شاعر نے کیا ہی خوب لکھا ہے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے، اور ملے خاک میں ہلے شاہ کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ حضرات یاد رہے کہ ایک دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے سے پوچھے گا، اے بندے میں نے تجھے اتنی لمبی عمر دی، بتا تو نے اس عمر میں میری عبادت کی یا نہیں کی؟ میں نے تجھے ہاتھ عطا کیے، بتا تو نے کسی یتیم کو کھانا کھلایا یا نہیں کھلایا؟ میں نے تجھے پاؤں عطا کیے، بتا تو چل کر مسجد کی طرف گیا یا نہیں؟ میں نے تجھے آنکھیں دی، بتا تو نے قرآن پڑھا یا نہیں؟ میں نے تجھے زبان دی، بتا تو نے قرآن پڑھا یا نہیں؟ تو اس دن کیا ہوگا؟ رب فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اس دن انسان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، ہاتھ بولیں گے اور پاؤں گواہی دیں گے۔ ہاتھ کہیں گے یا اللہ یا رب العالمین، اس بندے نے مجھ سے کبھی یتیم کو کھانا تک نہیں کھلایا۔ پاؤں گواہی دیں گے یا رب العالمین، یہ بندہ مجھ سے چل کر بازار تو جاتا تھا لیکن کبھی مسجد کی طرف نہیں گیا۔ آنکھیں گواہی دیں گی یا رب العالمین، یہ بندہ مجھ سے بری چیزیں دیکھا کرتا تھا۔ زبان گواہی دے گی یا رب العالمین، یہ بندہ مجھ سے گالیاں دیتا تھا۔ اللہ اکبر، اس دن انسان کا کچھ بس نہیں چلے گا، انسان بے بس ہو جائے گا، انسان بے بس ہو جائے گا۔ اور علامہ شیخ سعدی لکھتے ہیں، اے لوگوں وہ وقت آنے سے پہلے پہلے نیکیاں کر لو، جبکہ یہ آواز آئے کہ فلاں آج اس دنیا میں نہ رہا، فلاں آج اس دنیا سے چلا گیا، فلاں آج اس دنیا سے گزر گیا، فلاں آج اس دنیا سے کوچ کر گیا، فلاں آج اس دنیا سے انتقال کر گیا۔ وہ وقت آنے سے پہلے پہلے نیکیاں کر لو، دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، تو ہوگا مردہ یک دن جو کیڑوں نے کھانا ہے۔ حضرات اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگوں ایسی توبہ کرو کہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ انسان کو دنیا میں توبہ کرتے رہنا چاہیے، توبہ کرنے سے اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے۔ توبہ کرنا ہمارے باپ حضرت آدم کی سنت ہے، توبہ کرنا ہماری ماں حضرت حوا کی سنت ہے۔ جبکہ حضرت آدم اور حضرت حوا نے حکم الہی کے خلاف جنت میں ایک گیہوں کا دانہ کھا لیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت سے نکال دیا گیا۔ نکالا تو اتنا جدا کر دیا کہ حضرت آدم کو، حضرت حوا کو جدہ میں اتار دیا اور حضرت آدم کو سری لنکا کے جبل سرندیپ پر اتار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 300 سال تک اس لغزش کی وجہ سے آسمان کی طرف نہیں دیکھا۔ پھر 300 سال کے بعد آسمان کی طرف دیکھا تو لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ یا رب العالمین، یہ کس کا نام ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے حضرت آدم، یہ ان کا نام ہے جن کے جلوے تم جنت میں دیکھا کرتے تھے۔ پھر حضرت آدم نے حضور علیہ السلام کا وسیلہ دے کر توبہ کی، اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ پھر حضرت آدم کو
سری لنکا سے اٹھا کر میدان عرفات میں لے گئے اور حضرت حوا کو جدہ سے اٹھا کر میدان عرفات میں لے گئے. حضرت آدم اور حضرت حوا نے وہاں ملاقات کی اور دونوں نے توبہ کی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر تو رحم فرما کر نہیں بخشے گا تو یقیناً ہم خسارے میں ہیں. اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا اور فرما دیا کہ آدم، آپ کی اولاد میں سے جو بھی 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں آئے گا میں ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. سبحان اللہ. کیا بہت چیز ہے، خوب، لوگوں بہت خوب، قلم ماشاء تیرے اللہ. ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واخر دعوانا ان الحمد للہ. سبحان اللہ.